بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ گلستان نبوت کی مہکتی کلیاں، آفتاب رسالت کی ذوفشاں کرنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات طیبات طاہرات زیدات کا مستند دل آویز اور دل نشین تذکرہ پیش خدمت ہے۔ اس میں ان خوش نصیب صحابیات کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی۔ ایک عرصے سے میری دلی تمنا تھی کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے جس میں ان خواتین کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں بتایا جائے، جنہیں سن کر آج کی دور حاضر کی خواتین کے دلوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہو۔ اس کے لیے میں نے ان چند صحابیات کا انتخاب کیا ہے جنہیں لسان رسالت سے جنت کی بشارت ملی، اور آپ کے پیش خدمت ہے صحابیات کے جو کارنامے ہیں ان میں مذہبی کارناموں میں صحابیات رضی اللہ عنہ کے اس سلسلے میں بہت اہم خدمت جہاد ہے۔ صحابیات نے جس جوش، خلوص، عزم اور استقلال سے اس خدمت کو سر انجام دیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ غزوہ احد میں جب کہ کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانثار صحابہ رہ گئے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور سینے سپر ہو گئیں۔ کفار جب ان کی طرف بڑھتے تھے تو انہیں تیر اور تلوار سے روکتی تھی، اور غزوہ خندق میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جس بہادری سے ایک یہودی کو قتل کیا اور یہودیوں کے حملے کو روکنے کی جو تدابیر اختیار کی وہ نہایت حیرت انگیز ہے۔ اور غزوہ حنین میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا خنجر لے کر نکلنے کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور جنگ یرموک میں جو خلافت فاروقی میں ہوئی تھی، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ام ابان رضی اللہ عنہ، حضرت حکیم رضی اللہ عنہ، ام حکیم رضی اللہ عنہ، خلا رضی اللہ عنہ، ہند رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بڑی دلیری سے جنگ کی تھی۔ اور صحابیات صرف بری نہیں بلکہ بحری لڑائیوں میں بھی صحابیات شرکت کرتی تھی، اور میدان جنگ میں اس کے علاوہ صحابیات کی اور بھی خدمت سر انجام دیتی تھی، جیسے کہ پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، مقتولین اور زخمیوں کو اٹھا کر میدان جنگ سے لے جانا، تیر اٹھا کر دینا، خورد و نوش کا انتظام کرنا، قبر کھودنا، فوج کو ہمت دلانا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلیم اور حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہ نے مشک بھر بھر کے غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلایا تھا۔ ام سلیم اور انصار کی چند عورتیں زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت ام عطیہ نے 7 غزوات میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا پکایا تھا۔ اور جو خلافت فاروقی میں جنگیں ہوئی تھیں اس میں عورتوں اور بچوں نے گورکنی کی خدمت سر انجام دی تھی۔ اور اشاعت اسلام بھی مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ صحابیات نے اس سلسلے میں خاص کوششیں کیں، جیسے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی ترغیب سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آستان اسلام پر سر جھکایا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ام حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے تھے، اور ام شریک دوسیہ کی وجہ سے قریش کی عورتوں میں اسلام پھیلا، جو نہایت مخفی طور پر اس خدمت کو سر انجام دیتی تھی۔ اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کام ہے، اور معتدد صحابیات میں سب سے زیادہ اس خدمت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیا۔ جیسے کہ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور نظام مذہب درہم برہم ہوا گیا تو انہوں نے اصلاح کی آواز بلند کی، جس پر مکہ اور بصرہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔ نماز کی امامت بھی ایک اہم کام ہے، اور معتدد صحابیات نے کبھی کبھی اس کو عورتوں کے مجمع میں انجام دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور سعادہ بن کمامہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی امامت کرتی تھی۔ اور ام ورقہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے مکان کو اپنی سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ عورتیں ہمیشہ امامت کرتی تھی وہاں پہ، اور اس میں اذان بھی دی جاتی تھی۔ عورت کی اقتداء عورت کے پیچھے درست ہے۔ آج ہم نے آپ کو صحابیات کے مذہبی کارنامے بتائے ہیں، اب ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو سیاسی کارنامے بتائیں گے انشاءاللہ، کہ صحابیات نے
متعدد سیاسی خدمات بھی سر انجام دی ہیں، اور ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہماری جو صحابیات ہیں ان کی زندگی کیسی گزری ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہم نے بھی اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان صحابیات کے نقش قدم پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی قرآن اور حدیث کو سمجھیں، صحابہ صحابیات کی زندگی کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اور اب آپ لوگوں سے التجا ہے کہ مجھے اور میرے والدین کو اور میرے اہل خانہ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامد و ناصر ہو، وصلی اللہ علی نبی محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔